बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मादर इल्मी जामिया कराची 1951 से 2025 तक डॉक्टर नसरीन असलम शाह की तहकीक और तदवीन से शाये होने वाली ये अहम किताब जामिया कराची के हवाले से एक मुनफरिद मुकाम रखती है। ये किताब जो 215 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जनवरी 2026 में शाये हुई, इसकी कीमत 1000 रुपये है। इस किताब को जामिया कराची के शोबे तस्नीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा ने शाये किया और इसकी इशाती काविश में अंजुमन तरक्की निस्वा, कराची स्टडीज सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स और शोबा समाजी बहबूद जामिया कराची का इल्मी इश्तराक शामिल है। डॉक्टर नसरीन असलम शाह पाकिस्तान की मुमताज़ माहिर समाजी उलूम, मुहक्किका, मुसन्निफ़ा और ख़वातीन के हकूक़ की मौसर और मोतबर नुमाइंदा हैं। वो पाकिस्तान की जामियात की तारीख़ में शोबे समाजी बहबूद में एमफिल और पीएचडी करने वाली पहली खातून होने का एजाज़ भी रखती हैं, जबकि इसी शोबे में पहली मेरिटोरियस प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने जामिया कराची में तदरीस, तहकीक और इंतज़ामी जिम्मेदारियों के दौरान हज़ारों तलबा की रहनुमाई की, दर्जनों एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स की इल्मी तरबियत की और ख़वातीन, समाजी बहबूद, जेंडर स्टडीज़ और कराची स्टडीज़ पर 22 से ज़्यादा अहम किताबें तस्नीफ़ की हैं। डॉक्टर नसरीन असलम शाह इल्मी क़यादत, ख़वातीन की खुदमुख्तारी, समाजी इंसाफ और तहकीक के फ़रोग़ के लिए अपनी गिरां कदर खिदमात के बायस पाकिस्तान की मुमताज़ इल्मी शख्सियात में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जामिया कराची की पूरी तारीख को कूजे में दरिया की तरह समो दिया गया है और किताब में लिखा है कि 30 सितंबर 1950 को जामिया कराची के क़याम के लिए दस्तूर साज असम्बली में एक मसवदा कानून पेश कर दिया गया। ये मसवदा कानून डॉक्टर महमूद हुसैन और डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी के ताउन और कोशिशों का नतीजा था। ये मसवदा 10 अक्टूबर 1950 को असम्बली में मंजूर हुआ, जिसके बाद 22 अक्टूबर 1950 को उस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के रस्मी दस्तखत के साथ इसे बाकायदा एक्ट की शक्ल दे दी गई और इसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी 1951 को हुकूमत पाकिस्तान के गजट में शाये हो गया। जब मसवदा कानून दस्तूर असम्बली में पेश किया गया तो कुछ हलकों ने इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए इख्तिलाफ भी पैदा करने की कोशिश की। जब जामिया कराची के लिए मालियात का मरहला दरपेश आया तो ये भी बहुत मुश्किल से तय पाया था। वजीर मालियात किसी न किसी तरह जामिया के बजट के लिए रकम मुख्तस करने पर आमादा हुए, जबकि बाज़ अरकान असम्बली और मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं ने इसकी पुरजोर हिमायत की और उन्हीं में एक हिंदू रुकन असम्बली प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्ती भी थे, जिन्होंने इख्तिलाफ करने वालों की कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हम इस तमन्ना में बराबर के शरीक हैं कि ये जामिया कराची कायम हो। हम इसमें ताउन के लिए तैयार हैं और उस मुबारक दिन के मुतमन्नी हैं जो हमारी आइंदा नस्ल इस दरख्त के फलों से मुस्तफीज होगी, जिसका बीज आज हम बो रहे हैं। कानून मंजूर होने के बाद जामिया कराची के लिए इमारतों के हसूल का मरहला था। ये मुश्किल काम था। बेसरो सामानी के आलम में किसी नई जगह पर जामिया के लिए इमारत तामीर करना मुश्किल भी था और वक्त भी ज़्यादा लगना था। इसका हल ये निकाला गया कि शहर में एक कदीम इलाके रंछोड़ लाइन में 7 इमारतों का इंतखाब किया गया। ये कदीम तर्ज की इमारतें बहुत बेहतर हालत में न थीं और कई इमारतों में मुहाजिरीन आबाद थे। इमारतें हासिल करके इनकी सफाई की गई, मरम्मत और तज़यीन का काम आइंदा के लिए रख छोड़ा गया और अज़्म हिम्मत के बलबूते पर 20 जून 1951 को क्लासों का आगाज किया गया, जिसमें इब्तिदा में 13 उस्ताद और 51 तालिबिन थे। फिर एक बड़ा मुश्किल मरहला था जामिया के लिए अपनी जमीन के हसूल का और उस पर बिल्डिंगें बनाने का। इस बारे में इस किताब में एक मजमून शामिल है जिसमें अख्तर हुसैन रायपुरी साहब लिखते हैं, जामिया कराची के क़याम के लिए पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर लिया। सबसे पहले जमीन की तलाश शुरू हुई। जामिया को एक वसी क़तई अराज़ी की जरूरत थी। कराची के चीफ कमिश्नर एटी नकवी साहब थे। मैंने उनसे बात की तो वो नक्शा कराची देखकर कहने लगे कि 1400 एकड़ की जमीन तो मिल जाएगी, मगर शहर से दूर होगी। एक दिन मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उस तरफ ले चले जहां अब जामिया कराची वाक़ है। ये गलबन 1951 का जिक्र है।
جیل پر جا کر آبادی ختم ہو گئی، اور جب ہم وہاں سے دائیں طرف مڑے تو ایک ہو کا عالم تھا، ایک لقدق صحرا جہاں نہ آدم نہ آدم زاد۔ نقوی صاحب موٹر چلاتے ہوئے دور تک چلے گئے، 8-10 کلومیٹر تک۔ میں بہت پریشان ہو گیا، میں نے کہا نقوی صاحب ہم کہاں آ گئے ہیں؟ جب وہاں ٹھہرے تو کہنے لگے بھائی یہ آ گئے ہیں۔ چھڑی انہوں نے ہوا میں گھمائی، ایک دائرہ بنایا اور کہنے لگے یہ 1400 ایکڑ زمین جامعہ کراچی کو مل سکتی ہے۔ میں ایک استاد تھا، میرے ذہن میں اس چیز کو قبول نہ کیا کہ اس ریگستان میں جامعہ کراچی کی تعمیر ہو۔ وہ کہنے لگے ابھی جامعہ کو بنتے اور عمارتوں کی تعمیر ہونے میں وقت لگے گا، اور تب تک شہر بڑھتے بڑھتے جامعہ کے قریب آ جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جامعہ کو شہر اپنے گھیرے میں لے لے۔ تو یہ ویژن تھا اس وقت کے چیف کمشنر A.T. نقوی صاحب کا۔ اس کتاب میں آپ کو پوری تاریخ ملے گی۔ اس کتاب میں آپ کو 23 جون 1951 کو مقرر ہونے والے پہلے شیخ الجامعہ سے لے کر 16 مئی 2019 کو مقرر ہونے والے 20ویں شیخ الجامعہ سب کا مکمل تعارف بمائے ان کی رنگین تصاویر کے مل جائے گا۔ اور ان شیوخ الجامعہ میں شامل ہیں پروفیسر A.B. حلیم، پروفیسر بشیر احمد ہاشمی، پروفیسر ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر احسان رشید، ڈاکٹر سید معصوم علی ترمذی، ڈاکٹر جمیل جالبی، پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد، ڈاکٹر سید اتفاق علی، پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب، پروفیسر ڈاکٹر حفیظ احمد پاشا، ڈاکٹر ظفر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر ظفر سعید سیفی، پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر، پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل خان، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی، یہ 20ویں وائس چانسلر تھے۔ محترمہ نسرین اسلم شاہ کی مرتب کی ہوئی اس کتاب مادر علمی جامعہ کراچی میں شامل یہ یادیں نہ صرف جامعہ کی ماضی کی عکاسی کرتی ہیں، بلکہ ان میں طالب علمی کے دور کی وہ بے ساختہ چاشنی موجود ہے جو ہر قاری کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ اس دور کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ امتحانات کے دنوں میں ہاسٹل کی رونقیں دیدنی ہوتی تھیں۔ وہ ہاسٹل کے ڈائننگ ہال کے قصے سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ طلبہ کا طنز و مزاح اتنا شگفتہ ہوتا تھا کہ میز پر پیش کردہ مسور کی پتلی دال کو دیکھ کر بیرے سے یہ مطالبہ کر دیا جاتا تھا کہ دال کے ساتھ چائے کی چھلنی کیوں نہیں لے آئی تاکہ ٹھوس اجزاء کو مائع سے الگ کیا جا سکے۔ یہی نہیں، میٹھے کسٹرڈ آئے تو اسے لائبریری بھجوانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ جلد سازوں کا کام آسان ہو سکے۔ دوسری طرف راہتہ نثار کے نزدیک جامعہ کا دور ایک سنہری عہد تھا۔ وہ ایسی شرارتی ٹولے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ طالب علمی کے دور میں کس طرح اپنی سادگی اور سفید پوشی کی آڑ میں بڑے بڑوں کے خاکے اڑائے جاتے تھے۔ ان کا گروہ اپنی ذہانت اور شرارتوں کے لیے مشہور تھا، لیکن ان کا خلوص ایسا تھا کہ کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹا۔ وہ ایک واقعے کا ذکر کرتی ہے کہ جب ان کا ایک ساتھی MA کے بعد استاد بن کر روب جمانے لگا تو انہوں نے اسے سبق سکھانے کے لیے ہاسٹل کی لڑکیوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موصوف کی ایک آنکھ پتھر کی ہے۔ سبی محسن صاحب نے بھی اس میں بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے کہ سبی محسن صاحب اپنی تحریر میں ہمیں ان دنوں میں لے آتے ہیں جب کراچی میں واک آؤٹ کے روایت کا آغاز ہوا تھا۔ لکھتے ہیں 1954 میں جب BSc کے طلبہ نے مشکل پرچے پر احتجاجاً واک آؤٹ کیا تو ان کی مراد پوری ہوئی اور دوبارہ پرچہ آسان آیا، مگر اگلے سال جب کیمسٹری کے پرچے میں یہی حربہ آزمایا تو شیخ الجامعہ A.B. حلیم صاحب نے سختی سے کام لیتے ہوئے دوبارہ امتحان لینے سے انکار کر دیا اور سب کو فیل کر دیا۔ جامعہ تک کے سفر کی صحبتیں بیان کرتے ہوئے حمزہ فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں شہر سے جامعہ تک کا سفر جویشی لانے کے مترادف تھا۔ کھٹارہ بسوں میں طلبہ کے 3 طبقات ہوا کرتے تھے: نشستوں پر براجمان مرات یافتگان، راہداری میں کھڑے ایستادگان، پائیدان پر لٹکے ہوئے افتادگان۔ بس جب راستے میں جواب دے آتی تو طلبہ کا قافلہ پیدل ہی جامعہ کی طرف چل پڑتا۔ اس کتاب میں شامل ایک بہت خوبصورت اور قدر طویل مضمون ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کا بھی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے قصہ گو کے انداز میں کراچی یونیورسٹی کا ایک حیرت انگیز قصہ سنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، جنوری 1965 کی ایک سرد رات جب کراچی یونیورسٹی کے کانوکیشن میدان سے گزرتے ہوئے مجھے ایک دراز قد باوقار بزرگ کا ساتھ ملا۔ ان کے چہرے پر مانوسیت تھی جیسے برسوں سے شناسائی ہو۔
بس کے سفر میں انہوں نے جامعہ کراچی کے ایسے نقوش بیان کیے کہ میں سحرزدہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1952 میں شعبہ جات کے قیام کا آغاز ہوا، 1953 میں پہلی بار اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات منعقد ہوئے، مگر ان کی گفتگو کا سب سے روشن باب 18 جنوری 1960 کی وہ صبح تھی جب جامعہ کراچی اپنی پرانی عمارتوں سے نکل کر نئے کیمپس میں منتقل ہو رہی تھی۔ لکھتے ہیں یہ ایک عام منتقلی نہیں تھی، اس قافلے کی قیادت مولانا احتشام اللہ تھانوی کر رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی تقدس مآب منظر تھا جہاں طلبہ، اساتذہ اور موذنین شہر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کانویکیشن میدان میں پہنچ کر جب یہ جلوس رکا تو وہاں ہزاروں سر ایک بار پھر بارگاہ عزی میں جھک گئے۔ اس موقع پر جو دعائیں مانگی گئیں ان میں ایک عجیب درد تھا۔ مولانا احتشام اللہ تھانوی اور شرکائے جلوس نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کی نئی جامعہ کو اپنے سایہ لطف و کرم میں رکھے، اسے علم کا گہوارہ بنائے، اسے ہمیشہ آباد اور فعال رکھے۔ وہ دعائیں صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک نسل کے خلوص اور مستقبل کے خوابوں کا نچوڑ تھے۔ جب وہ بزرگ ایک پائپ فیکٹری کے پاس اپنی منزل پہ پہنچے تو بس سے اترنے لگے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا کہ اپنا نام تو بتا دیں۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، روح عصر، بس یہی میرا نام ہے۔ جب وہ بس سے اتر کر اوجھل ہوئے تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے تھے صاحب یہ کون تھے؟ ڈرائیور نے بڑی حیرت سے مجھے بتایا کہ آپ تو بس میں اکیلے ہی سوار ہوئے تھے۔ تو مجھ پر عقدہ کھلا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اس تاریخی لمحے کی جیتی جاگتی روح تھی جو مجھے ماضی کی یاد دلانے آئی تھی۔ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ ابھی بہت سارے اقتباسات ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب خود خریدیں اور یقین کریں کہ آپ کو بڑا لطف آئے گا یہ کتاب خرید کے، اور اس کتاب کو پوری طرح پڑھیے۔ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔